يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى. اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم. وقال تعالی وتلک الایام نداولها بین الناس. صدق اللہ العظیم. نیا سال، نئی صبح، نئی امیدیں. نیا سال، نئی صبح، نئی امیدیں. اے خدا، خیر کی خبروں کے اجالے رکھنا. نیا سال، نئی صبح، نئی امیدیں. اے خدا، خیر کی خبروں کے اجالے رکھنا. آمین. محترم و محتشم ناظرین و سامعین، اس وقت اسلامی کیلنڈر کا ایک نیا باب شروع ہو رہا ہے اور ہجری تقویم کا ایک کیلنڈر مکمل ہو کر ایک نیا کیلنڈر شروع ہو رہا ہے. افسوس اس بات کا بھی ہے کہ ایک بہت بڑی تعداد مسلمانوں کی ہمیں ایسی مل سکتی ہے جن کو نہ یہ پتا ہے کہ کون سا ہجری سال ختم ہوا ہے اور نہ ان کو یہ پتا ہے کہ کون سا ہجری کیلنڈر شروع ہوا ہے. اس سے انہیں کوئی سروکار نہیں. پہلی بات یہ عرض کرنی ہے کہ اس نئے سال کے شروع ہونے کے موقع پر ہمیں کچھ عزائم، کچھ ارادے کرنے ہیں، اور یہ بات کوئی شریعت و سنت سے ثابت نہیں ہے کہ اس طرح کے عزائم اور ارادے کا ثبوت تلاشا جائے. بس یہ ایک انسانی فطرت ہے کہ ایک مدت پوری ہونے کے بعد وہ حساب کتاب کرتا ہے. جیسے کاروباری شخص ہے، اس کا ایک ماہانہ اور منتھلی حساب ہوتا ہے کہ اس پورے مہینے میں کتنا مال آیا، کتنا مال گیا، کتنا پروفٹ ہوا. اسی طرح ایئرلی اور سالانہ بھی ایک حساب ہوتا ہے. تو جب دنیاوی کاروبار میں اس طرح کا احتساب اور اس طرح کا حساب کتاب لگایا جاتا ہے تو انسان اپنی لائف کے بارے میں اس طرح کا حساب کیوں نہ لگائے؟ چنانچہ سب سے پہلے یہ سمجھنا ہے 1441 ہجری ختم ہوا ہے. 1442 1442 ہجری سال شروع ہوا ہے. اس شروع سال کے موقع پر ہم پچھلے سال کا لیکھا جوکھا اور پچھلے سال کا احتساب کریں کہ اس سال کو ہم نے کیسا گزارا. اگر وہ سال ہم یہ سوچتے ہیں کہ الحمدللہ شریعت و سنت کے مطابق گزارا، عبادتوں کے اہتمام کے ساتھ گزارا، شریعت کے طریقوں کے مطابق گزارا، تو ظاہر ہے کہ یہ محض اللہ کا فضل ہے، بندے کا اس میں کوئی کمال نہیں ہے. تو اس پر اس کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. اللہ تعالیٰ یہ سال اس کا اور اچھا گزروا دیں گے. اور اگر پچھلے سال کا حساب کرنے کے بعد میں اپنے بارے میں یہ محسوس کروں کہ میں نے وہ سال اچھا نہیں گزارا، تلاوتوں کا جو اہتمام ہونا چاہیے تھا وہ نہیں کیا، نمازوں کا جو اہتمام ہونا چاہیے وہ نہیں کیا، زندگی شریعت و سنت کے مطابق نہیں گزاری، تو اب ایسی صورت میں پہلے تو مجھے استغفار کی ضرورت ہے کہ یا اللہ جو کچھ ہوا میں سچے دل سے معافی مانگتا ہوں، اس کو معاف فرما دیجئے، اور اس نئے سال کو گزرے ہوئے سال کے مقابلے میں اچھا گزارنے کی توفیق اور اسباب مجھے عنایت فرما دیجئے. اس کے اسباب بھی اختیار کریں، اس کے لیے دعا کا بھی اہتمام کریں. تو اس طرح نئے عزائم، نئے ارادوں اور نئی امیدوں کے ساتھ ہمیں کھڑے ہونا ہے. وقت کو ضائع نہیں کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں وقت کی قسم کھائی ہے، والعصر
قسم ہے زمانے کی اور وقت کی. جب اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں تو اس سے وقت کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے. آج ہم اپنے بہت سارے وقت کو بیکار میں ضائع کرتے ہیں. یہ سال آ رہے ہیں، سال جا رہے ہیں، پتہ نہیں کب زندگی کی شام ڈھل جائے اور زندگی کی آخری سانس کا وقت آ جائے. اس سے پہلے ہم سچی توبہ، سچے شریعت و سنت کے عامل اور کاربند ہو جائیں، اس پر عمل کرنے والے بن جائیں. اور یہ نیا سال شروع ہوا اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے 1442 ہجری، 1442 ہجری شروع ہوا. اسی مناسبت سے ایک شعر سنایا گیا: نیا سال نئی صبح نئی امیدیں، اے خدا خیر کی خبروں کے اجالے رکھنا. بہت سارے لوگ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں، یہ جو 2020 کا سال چل رہا ہے، انگریزی سال، اس کے بارے میں بہت ساروں کی زبان پر یہ چل رہا ہے کہ یہ سال بہت برا رہا اور یہ سال بہت خوفناک رہا. 2020 کو اب زندگی میں جو ہے یاد کر کے بھی ڈر لگے گا. اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں. اور بہت سارے لوگ 2021 عیسوی سال کا اور ایئر کا انتظار کر رہے ہیں کہ ایک نیا کیلنڈر شروع ہوگا تو نیا باب شروع ہوگا. الحمدللہ اسلام میں بدفعلی کی اجازت تو نہیں ہے، بدشگونی کی اجازت تو نہیں ہے کہ بلی نے راستہ کاٹ لیا تو تو منحوس ہو گیا. یہ اب شگون بدفعلی کی اجازت نہیں ہے، لیکن شریعت میں اور اسلام میں نیک فعلی لینے کی گنجائش اور اجازت ہے. جیسے کہ استسقاء کے موقع پر قلب ردا کا ثبوت احادیث میں موجود ہے کہ چادر تفاعلاً نیک فعلی کے لیے بدلنا ہے، پلٹنا ہے. تو اسی طرح وہ تو چند مہینوں کا اور انتظار کریں گے. الحمدللہ ہم قمری کیلنڈر اور اسلامی اور ہجری کیلنڈر کو ماننے والوں کے لیے یہ ایک بہت بڑا پلس پوائنٹ ہے کہ اس موقع پر ہم اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں: یا اللہ ایک نیا سال شروع ہوا ہے، ایک نئی صبح کی کرن پھوٹی ہے. یا اللہ ہم آپ سے امید کرتے ہیں امت مسلمہ پر اور انسانیت پر اس سال کو گزرے ہوئے سال کے مقابلے میں اچھا بنا دیجئے. آفتوں، شرور، مصیبت اور بیماریوں سے اس سال کو امت کے لیے ان تمام چیزوں سے محفوظ فرما دیجئے. امت کی ان تمام چیزوں سے، انسانیت کی ان تمام چیزوں سے حفاظت فرما دیجئے. تو یہ نیک فعلی لینے کا بہت اچھا ہمارے لیے موقع ہے کہ ایک نیا کیلنڈر آیا ہے تو ہم یہ نیک فعلی لیتے ہیں کہ انشاءاللہ اس نئے کیلنڈر کی برکت سے اور نئے سال کی برکت سے نئے عزائم اور نئے ارادوں، نئی تمناؤں، نئی امنگوں، نئی امیدوں کی وجہ سے اللہ تعالی حالات کو سازگار فرمائیں گے. انسانیت اور ایمان والوں پر انشاءاللہ اللہ تعالی کی رحمت کی بارش ہوگی. اگلی بات یہ سمجھنی ہے کہ یہ جو ہجری کیلنڈر ہے 1442 شروع ہوا، یہ ہجری کیلنڈر کی تاریخ آگے آ رہی ہے، لیکن یہ ہجری نبی کریم علیہ السلام کی ہجرت کی طرف اس کی نسبت ہے. تو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت ملنے کے بعد مکہ مکرمہ میں 10 سال کی زندگی گزارنے کے بعد دشمن کی وجہ سے مدینہ منورہ کی طرف جب ہجرت فرمائی تو اس ہجرت کے واقعے کو آج 1441 سال پورے ہو چکے ہیں. یہ ہجری سال کا مطلب ہوتا ہے.